بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ صبح سویرے میں نے اٹھ کر جلدی جلدی اپنے چھوٹے سے کمرے کے گھر کا کام نمٹایا جو میں نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ گھر کیا تھا؟ ایک کباڑ خانہ تھا جس میں ایک ہی کمرے میں بیت الخلا، کچن اور سونے کے لیے ایک چارپائی کا اہتمام تھا۔ کبھی سوچا نہ تھا کہ زندگی یوں بھی رنگ لے گی اور مجھے اس حالت میں زندگی گزارنی پڑے گی۔ میں نے سارے کام نمٹا کر گھڑی کی طرف دیکھا تو صرف 8 بج رہے تھے اور مجھے 9 بجے اپنی مالکن کے گھر پر پہنچنا تھا۔ پورا 1 گھنٹہ تھا جس میں مجھے اب ناشتہ کرنا تھا اور اپنے بیٹے کو جگا کر اس کو تیار کرنا تھا۔ میرا بیٹا 1.5 سال کا تھا اور میں اسے لے کر بنگلے میں کام کرنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی ماضی میں پلٹ کر دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ کیا یہ سب میرا مقدر تھا جو آج میرے سامنے کھڑا میرا ہی مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ سب کچھ میرے لیے ایک ناقابل یقین سی صورتحال ہے جس پر بعض دفعہ تو مجھے خود پر بے حد ترس آتا ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ یہی زندگی ہے۔ ابھی میں نے اپنے بیٹے کو اٹھا کر گود میں بھرا ہی تھا کہ میرا فون بجنے لگا۔ نمبر دیکھ کر ہوش اڑے کہ یہ تو مالکن فون کر رہی ہیں۔ مجھے تو ابھی 9 بجے ان کے گھر پر پہنچنا تھا، لیکن یہ کیا؟ وہ اتنی جلدی فون کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم کہاں ہو، جلدی گھر پر آ جاؤ۔ میں نے ان سے پوچھا خیریت ہے؟ کہنے لگی جلدی گھر آؤ تبھی بتاؤں گی۔ وہ رحم دل تو تھی، لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر پیسے کا غرور بہت ہے اور وہ کسی کو اپنی خاطر بھی نہ لاتی۔ البتہ کبھی کبھی میری مدد کر دیا کرتی، اس لیے میں دوسرے ملازموں کی طرح ان کی برائیاں کرتی نہیں پھرتی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور ناشتے کو وہیں چھوڑ کر ان کے گھر کی راہ لی کہ انہوں نے مجھے خاص طور پر ہدایت کی کہ 5 منٹ کے اندر تو میرے گھر پہنچ جاؤ۔ مجھے عجیب سا لگا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، لیکن پھر وہاں جا کر مجھ پر جو انکشاف ہوا اسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ آج میرا بیٹا تشریف لا رہا ہے جو امریکہ میں پچھلے 2 سالوں سے مقیم ہے، اور آج گھر کا ہر ایک کونا چمکانا ہے، گھر بالکل صاف ستھرا لگے۔ اس کے علاوہ کھانے پکانے کی ساری ذمہ داری بھی مجھ پر ہے۔ کیونکہ آج خان سامہ نے چھٹی کر رکھی تھی، میں شدید پریشان ہو گئی کیونکہ کل رات کو میری طبیعت خراب تھی اور میں نے تو یہ سوچا تھا کہ میں چھٹی کروں گی، لیکن ان کی یہ بات سن کر مجھے اپنا جوڑ جوڑ دکھتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے ہمت باندھی، اپنے بیٹے کو وہاں کچن میں بٹھایا اور صفائی کرنا شروع کر دی۔ میرا بیٹا اتنا سیدھا معصوم تھا کہ جہاں بٹھا کر جاتی واپسی پر وہ مجھے وہی ملتا، نہ ہلتا جلتا نہ کہیں اور جاتا۔ اصل میں 2-3 بار اس نے مالکن کا نقصان کر دیا تھا اور وہ اس پر اتنے زور سے چیخی تھیں کہ اس ننھے ذہن میں بیٹھ گیا کہ اس گھر میں مجھ پر صرف غصہ ہی ہوتا ہے، غصہ ہی کیا جاتا ہے اور پیار نہیں ملتا۔ اس لیے وہ بھی اتنی چھوٹی عمر میں سمجھ گیا کہ اسے ایک ہی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ میں اس کی طرف سے بے فکر ہو کر کام کرتی رہی، یہاں تک کہ گھڑی نے 12 بجا دیے۔ اب مجھے کھانا پکانے کے لیے بھی ایک لمبی فہرست دے دی گئی کہ یہ سارے کھانے تمہیں پکانے ہیں، کیونکہ 1-2 بار میں نے خان سامہ کے نہ آنے پر اضافی پیسوں کی خاطر خان سامہ کی جگہ لے لی تھی۔ تو اس طرح سے مالکن کو اندازہ ہو گیا کہ میں اچھا کھانا بھی بنا سکتی ہوں، لیکن یہ سب تو میری مجبوریاں تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کا اور اپنا پیٹ پالنا تھا۔ کبھی کبھی میں اس بے وفا شخص کو یاد کرتی جس کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہی تھی، جس کی وجہ سے میں اس مقام پر تھی، تو مجھے ڈھیروں رونا آتا۔ آج کا دن بھی وہی دن تھا جب کھانا پکاتے ہوئے بار بار میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ یہاں تک کہ شام کے 5 بج گئے تو میں نے دیکھا کہ مالکن اتر کر سہج سہج کر قدم رکھ کر گاڑی میں بیٹھ کر جا رہی ہے۔ میں سمجھ گئی کہ شاید یہ اپنے بیٹے کو ایئرپورٹ پر لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرا کام ختم تو ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی 1-2 چیزیں ایسی تھیں
جس میں نے فائنل ٹچ دینا تھا۔ اور ویسے بھی مالکن نے مجھے کہہ دیا تھا کہ آج رات کے بعد ہی تمہیں چھٹی مل سکتی ہے۔ میں وہیں سرونٹ کوارٹر کے پاس بنے کمرے میں بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی، یہاں تک کہ مجھے مالکن کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ میں فوراً سے الرٹ ہو گئی اور کچن میں چلی آئی۔ میرا بیٹا رونے لگا۔ میں اسے چپ کروانے کی وجہ سے ہلکان ہونے لگی، یہاں تک کہ اسے بہلاتے بہلاتے میں لان میں چلی آئی، اور جیسے ہی دروازے پر نظر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے پیروں تلے زمین آہستہ آہستہ کھسکنے لگی۔ مجھے ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ گھر میں داخل ہونے والی جو شخصیت ہے وہ میری اس قدر واقف کار ہوگی، اور میں اسے دیکھ کر اپنی جگہ جم سی جاؤں گی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور میرا بچہ روتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ کر ضد کر رہا تھا، لیکن میں اپنے ہوش میں کہاں تھی، کیونکہ جو شخصیت میرے سامنے کھڑی تھی اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ جیسے اب میں کبھی اگلا سانس نہیں لے پاؤں گی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس شخصیت کی نظر میں مجھ پر پڑی، اور اگلے ہی لمحے میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ یہ حقیقت اس قدر دردناک، خطرناک اور بھیانک تھی کہ میں اس خبر کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ زندگی نے یہ میرے ساتھ کیسا کھیل کھیلا تھا، میں پہچان ہی نہ سکی اور ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ میرا نام سفینہ ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ یہ بات مجھے میرے والد صاحب سے پتہ چلی تھی، کیونکہ میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا تب سے اپنے ارد گرد اپنی سوتیلی ماں کو ہی پایا تھا، جن کا نام روشن تھا۔ والد صاحب کی ہی زبانی مجھے پتہ چلا تھا کہ جب میں محض 2 برس کی تھی تب میری والدہ کو ایک انجانی بیماری نے آ گھیرا، اور وہ اس انجانی بیماری سے لڑتے لڑتے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ہوش سنبھالنے کے ساتھ ہی یہ خبر سننا کہ جو عورت تمہیں ماں کے روپ میں نظر آ رہی ہے دراصل وہ تمہاری ماں نہیں ہے بلکہ تمہاری سوتیلی ماں ہے، تو مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور میں کبھی اگلا سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ یہ خبر مجھے 10 سال کی عمر میں پتہ چلی تھی، اور اب آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ آخر میری ماں جسے میں اپنا کہا کرتی تھی وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتی ہے۔ تب میرے والد صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ یہ میری ماں نہیں بلکہ سوتیلی ماں ہے، اور میں ان تمام کہانیوں پر ایمان لے آئی تھی جو سوتیلی ماں پر بنی ہے، کہ وہ واقعی میں انہی کہانیوں کی مثل ہے جو کہ مشہور ہے۔ میں ابو کی بے حد لاڈلی تھی۔ ابو کی موجودگی میں وہ مجھے کچھ کہنے کی جرت ہی نہیں کر سکتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ منظر عام سے غائب ہوتے تو پھر وہ ہوتی، ان کی زبان سے نکلتے سخت الفاظ ہوتے اور میرا دل ہوتا جو بے حد بری طرح زخمی ہو جاتا۔ وہ میری پڑھائی کے بھی خلاف تھی۔ ان کا تو یہ ارادہ تھا کہ وہ مجھے بچپن سے ہی جاہل بنائے رکھیں تاکہ میں ان کے اشارے پر ناچ سکوں اور ان کے اشارے پر عمل کر سکوں۔ میں جو 12 برس کی تھی تو وہ امید سی ہو گئی، اور انہیں مجھ سے پہلے سے زیادہ نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ بات بات پر مجھے ڈانٹتی، گھر کا ہر کام بھی مجھ سے کرواتی، اور پھر ابو کے سامنے بھی مجھے ہی برا بنا دیتی۔ ان کی یہ چالیں آہستہ آہستہ سمجھ رہی تھی، لیکن افسوس کا مقام تو یہ تھا کہ میں کچھ بھی نہیں کر پائی۔ نہ میں انہیں ابو کے سامنے غلط ثابت کر سکی اور نہ ہی ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکی، بلکہ اب آہستہ آہستہ میرا وہ مقام و مرتبہ جو ابو کے سامنے تھا اور جس کی وجہ سے وہ مجھے کچھ کہنے کی جرت نہیں کر سکتی تھی، وہ سارا ڈر خوف ختم ہو گیا، اور انہوں نے مجھے ابو کی نظروں میں ویلن بنا کر رکھ دیا۔ اب ابو میرے بارے میں ویسے فکر مند نہ ہوتے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ شاید یہ وجہ تھی کہ ان کی دوسری اولاد تشریف لانے والی تھی، ایسے میں انہیں اضافی بوجھ لگا کرتی۔ ابو جب بھی کام سے واپس تشریف لاتے تو وہ میری شکایتوں کا دفتر کھول کر بیٹھ جایا کرتی، اور پورے دن میں وہ تمام کام بھی میرے سر پر لا مارتی، اور ان تمام واقعات کی ذمہ دار بھی مجھے ہی ٹھہراتی، جو میں کبھی سوچا بھی نہ کرتی۔ یوں میں ابو کی نظروں میں بھی مجرم بن گئی
اور آخر کار میں اکیلی پڑ گئی۔ میں میٹرک کر چکی تھی، تو انہوں نے سیدھے اور صاف الفاظ سے کہہ دیا کہ اب چونکہ میرے یہاں بچے کی پیدائش متوقع ہے، اس لیے اسے کہیں کہ میں اس کا داخلہ کالج میں نہیں کرواؤں گی، بلکہ اسے چاہیے کہ یہ میری خدمت کرے، کیونکہ ایک عرصے تک میں نے اس کی خدمت بھی کی ہے۔ اس کی ماں بن کر ان کی بات سن کر مجھے ڈھیروں رونا آیا، اور میں نے ابو کے سامنے احتجاج کیا، کہنے لگی کہ حقیقت آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور میں بھی۔ اگر آپ پھر بھی ان کی باتوں میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کے دل میں مجھے یتیم کے لیے، جس کی ماں انتہائی کم عمری میں ہی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے، ذرا برابر بھی رحم ہے، تو پھر آپ مجھے کالج میں داخلہ ضرور دلوائیں گے، کیونکہ میں اپنے گھر کے تمام حالات اپنی ایک ٹیچر سے شیئر کیا کرتی تھی، اور انہوں نے مجھے صاف اور واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ بیٹا کبھی بھی پڑھائی نہ چھوڑنا۔ ان کا تو یہی مقصد ہے کہ تم جاہل گوار بن کر ان کی خدمت کرو اور ان کے قدموں تلے روندی جاؤ، لیکن تمہیں اپنے لیے خود آواز اٹھانی ہوگی۔ ان کی بات کو میں نے پلو سے باندھ لیا اور اپنے لیے آواز اٹھائی۔ ابو کو تھوڑا بہت رحم آ گیا، اور انہوں نے مجھے کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ اسی دوران سوتیلی ماں کے ہاں دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ نہ جانے انہیں مستقبل کے کون سے اندیشوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا کہ انہوں نے میرے خلاف ایک اور جال بنا، اور اس جال میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی۔ کالج میں میرا پہلا سال تھا اور خوب اچھے طریقے سے گزر رہا تھا۔ ایک دن میں کالج سے واپسی پر گھر آئی تو اپنے سامنے انجان عورت کو دیکھا، جس سے میری سوتیلی ماں دبے لفظوں میں باتیں کر رہی تھی۔ مجھے کچھ تجسس سا ہوا، اس لیے میں گھر کے اندر داخل ہو کر بائیں جانب سے کچن کی کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر ان کی گفتگو سننے لگی، اور جیسے ہی ان کی گفتگو میری سماعتوں کی نظر ہوئی تو یہ بات جان کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے کہ انہوں نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا ہے، اور وہ جلد از جلد میری شادی کر دیں گے۔ یہ خبر بجلی بن کر میرے اوپر آ گری۔ ان کا تو یہ ارادہ تھا کہ وہ آخر وقت تک مجھ سے یہ بات چھپائیں گے، لیکن جب خدا مدد کرنا چاہے تو پھر انسان بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا، اور مجھے یہ خبر خود پتہ چل گئی۔ اس دن میں اپنے کمرے میں آ کر بہت زیادہ روئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے میری شادی کس سے طے کی ہے، کون ہے وہ، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اب میرے لیے جاننا بہت اہم ہو گیا تھا۔ وہ عورت تو چلی گئی، لیکن سوتیلی ماں کے چہرے پر مسکراہٹ اور لہجے میں مٹھاس بھر گئی۔ وہ میرے پاس آئی اور مجھے خوشخبری سنانے لگی کہ میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ چنا ہے، اور اب تمہاری شادی ہو جائے گی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں کہیں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کیوں مجھے سکون سے نہیں جینے دیتی؟ میں نے آپ کو ان 20-21 سالوں میں کوئی نقصان نہیں دیا، لیکن سب نہ جانے کیوں سراسر میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں ان کے سامنے زبان کھولی اور وہ ہتھے سے اکڑ گئی۔ کہنے لگی، ویسے تو تمہاری شادی میں نے 1-2 مہینے بعد ہی طے کر دی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ تمہاری شادی اگلے ہفتے ہی رکھ دینی چاہیے، کیونکہ تم نے میرے سامنے زبان کھولنے کی ہمت کر لی ہے، اور اگر میں مزید تمہیں اپنے پاس رکھوں گی تو تم باغی ہو جاؤ گی اور میرے ہی خلاف ساری سازشیں الٹ دو گی۔ اس سے پہلے ہی میں تمہیں اس گھر سے روانہ کر دینا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے صاف اور واضح طور پر میدان جنگ میں آنے کی دعوت دی۔ میں بس خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے رونے لگی کہ اب میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی تو صرف ایک حقیقت میرے سامنے کھلی کہ انہوں نے میری شادی طے کر دی ہے تاکہ وہ مجھے جلد از جلد اس گھر سے روانہ کر دیں۔ دوسری حقیقت تو میری نظروں سے اوجھل تھی، وہ بھی شام کو مجھے پتہ چل گئی جب والد صاحب نے میرے کمرے میں آ کر مجھے ایک تصویر تھمائی اور کہنے لگے، اگلے ہفتے تمہارا اس شخص کے ساتھ نکاح ہے۔ میں نے روتے ہوئے انہیں دیکھا اور کہا، کیا میں آپ پر بوجھ بن گئی ہوں؟ وہ مسکرا کر کہنے لگے، نہیں، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم تمہاری شادی کر دیں۔ ان کے جاتے ہی میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ تصویر اٹھا کر جیسی الٹائی تو مجھے بے تحاشا رونا آیا۔ وہ تصویر کسی بوڑھے شخص کی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید غلط تصویر آ گئی ہے،
میں دوڑ کر اٹھی اور اپنی سوتیلی ماں کے سر پر پہنچ گئی۔ ان سے پوچھا، یہ کون ہے؟ کیا آپ نے میری شادی اس سے طے کر دی ہے؟ مجھے لگا تھا کہ وہ نفی میں سر ہلائیں گی اور کہیں گی، نہیں، یہ تصویر غلطی سے آ گئی ہے۔ لیکن پھر جیسے انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا کہ ہاں، تم اسی بڈھے کے لائق ہو اور تم اسی سے بیاہ کر اس گھر چلی جاؤ گی، ان کی بات سن کر مجھے زاروں کے تار رونا آیا۔ میں وہیں بیٹھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ وہ مجھ پر ایسا ظلم نہ کریں۔ بھلا میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب سب کچھ میری بیٹی کا ہے، اور جب تک تم یہاں رہو گی تو مجھے یہی خوف کھاتا رہے گا کہ کہیں تم میری بیٹی کا حق نہ مارو۔ وہ ابھی چھوٹی ہے لیکن جلد بڑی ہو جائے گی۔ بھلا بیٹیوں کو بھی بڑے ہونے میں کتنی ہی دیر لگتی ہے۔ تب تک تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو اچھا ہے، تاکہ میرے سارے خوف ختم ہو جائیں۔ ان کی اس حد تک صفاقی کو دیکھ کر میرا دل چاہا کہ میں اسی وقت خودکشی کر لوں، یا پھر میں سامنے کھڑی اپنی سوتیلی ماں کو جان سے مار دوں۔ لیکن مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ میں ان کے اس مظالم کو سہ سکوں اور کم سے کم اپنے لیے آواز بلند کر سکوں۔ میں روتے روتے اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ والد صاحب نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ کالج میں جو تمہارے امتحانات چل رہے ہیں وہ پورے کر لو، اس کے بعد اگلے ہفتے تمہاری شادی ہے۔ میں چپ چاپ کالج آنا جانا کرتی رہی۔ اسی دوران میں یہ بات بتاتی چلوں کہ کالج میں لڑکیوں کی دوسری سائڈ پر جو کیمپس تھا وہ لڑکوں کا تھا، اور وہاں اکثر میں بینچ پر بیٹھ کر اپنی تمام زندگی کو یاد کر کے اکثر رویا کرتی تھی، کیونکہ میرے پاس تو کسی کا کندھا بھی میسر نہیں تھا جس پہ سر رکھ کر میں رو پڑتی۔ یہ کالج اچھا خاصا مہنگا کالج تھا، اور ابو کی آمدنی بھی اچھی خاصی تھی، اس لیے انہوں نے میری خواہش پر مجھے یہاں داخل کروا دیا۔ لیکن اب وہ میری زندگی کے ساتھ کیا کھلواڑ کرنے جا رہے تھے، اسے یاد کر کے مجھے ڈھیروں رونا آتا، اور میں وہیں بیٹھ کر اپنی ساری بھڑاس نکالتی۔ اسی دوران میری دوستی ایک لڑکے سے ہو گئی تھی جس کا نام ارسل تھا، جو اکثر اپنے کیمپس کی بریک کے وقت وہیں آ کر بیٹھا کرتا۔ ایک دو بار اس نے مجھ سے وجہ پوچھی تھی اور میں نے انکار کر دیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ہم میں دوستی پیدا ہو گئی، اور کب میں اس سے محبت کر بیٹھی مجھے اندازہ ہی نہ ہوا۔ اگلے دن جب میں اپنے دل میں ان باتوں کا بوجھ لے کر کالج کے کیمپس کے اسی بینچ پر جا کر بیٹھی تو ارسل وہاں پہلے سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، تم رو کر آئی ہو نا؟ اور بس یہ میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں اس قدر شدت سے بلک بلک رہی تھی کہ وہ خود حیران پریشان ہوا، اور بالآخر مجھے رونے کے لیے اس کا کندھا میسر آ گیا۔ ارسل میری حالت دیکھ کر شدید بکھلا گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، آخر ہوا کیا ہے؟ تم کچھ بتاؤ گی تو پتہ چلے گا نا؟ اور میں نے روتے ہوئے اسے ساری کہانی سنائی۔ کافی دیر تک ہمارے درمیان خاموشی چھائی رہی، اور اس کے بعد میں نے اسے اس کا نام لے کر وہ کہا جو خود میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ یہ سوال میں نے اس قدر اچانک کیا تھا کہ پہلے تو وہ خوب حیران ہوا، اور کہا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا ہے، حالانکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے اسے بتایا کہ یا تو تم اپنے گھر والوں کو چنو یا مجھے چن لو، ویسے بھی میری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ سوتیلی ماں نے میری شادی زبردستی ایک بڈھے انسان سے طے کر دی ہے، اور اس وقت میرا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے۔ اگر تم صحیح معنوں میں مجھے اپنا دوست ثابت کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے، مجھے بچا لو۔ ویسے بھی ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور کبھی نہ کبھی تو شادی کرنی ہی ہے۔ میں نے اسے وہاں تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھ کر اپنے لیے قائل کیا، تو وہ تھوڑے سے پست و پشت کے بعد مان گیا، اور یوں ہم دونوں نے طے کر لیا کہ ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ محبت کی ابتدا تھی، اسی لیے محبت کے بجائے اس بات کی پریشانی تھی کہ اگر بڈھے سے میری شادی ہو جاتی تو کیا ہوگا، زندگی کیسے رخ لے گی۔ اس لیے میں نے فوراً سے ارسل کو چنا۔
وہ ویسے بھی ہر لحاظ سے میرے لیے ایک بہترین رشتہ ثابت ہو رہا تھا۔ البتہ اس کی کمائی کا نہ کوئی ٹھکانہ تھا اور نہ مجھ میں زیادہ کوئی سمجھ بوجھ تھی، لیکن میں بہرحال کسی طرح بھی اس بڈھے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے ارسل کو اپنے لیے قائل کر لیا۔ ہم دونوں کا پروگرام تھا کہ رات کے وقت وہ میرے گھر کے پاس اپنے کسی دوست سے بائک لے کر آئے گا، کیونکہ وہ امیر کبیر انسان تھا اور اس کے پاس بائک کے بجائے گاڑی موجود تھی، لیکن اس کے گھر والے اسے گاڑی دینے کے حق میں نہ تھے۔ اس لیے اس نے مجبوراً اپنے کسی دوست سے ایک موٹر سائیکل ادھار لی اور وعدے کے مطابق رات کے پچھلے پہر جب میری سوتیلی ماں اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کرتے کرتے سو گئی اور ابو تو ویسے ہی تھکے ہوئے تھے، انہوں نے آتے ساتھ ہی آرام کرنے کو ترجیح دی تھی۔ جب وہ رات کو گہری نیند میں چلے گئے اور رات نے 3 بجے انگڑائی لی تو میں نے فوراً سے اپنے گھر کی پچھلی سائڈ سے ارسل کی بائک کھڑی دیکھی اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر گھر کا بیرونی دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ میرے ہاتھ میں سامان کے نام پر فقط ایک چھوٹا سا بیگ تھا، جس میں میرے سارے کپڑے، سارے ڈاکومنٹس اور وہ تمام چیزیں تھیں جو اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے جس چیز کی ضرورت پڑتی تھی اپنے ساتھ لے کر میں نے ایک بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹا اور ارسل کے پیچھے بائک پر بیٹھ کر زندگی کے نئے سفر کا آغاز کر دیا۔ میں سارا راستہ روتی رہی اور ارسل مجھے دلاسا دیتا رہا، کہنے لگا، جب دونوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے تو تم کیوں ڈر رہی ہو؟ میں واقعی میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہاری زندگی کی مشکلات دیکھ کر تو کبھی کبھی مجھے بہت زیادہ رونا آتا ہے۔ میری زندگی تو بہت آسان ہے اور اگر اس آسان زندگی میں سے میں تمہارے لیے کچھ کر سکوں تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی۔ اصل میں امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی اس کی تربیت اچھی ہوئی تھی اور اس کے والدہ نے اسے ایک بہترین انسان بنایا تھا، اس لیے اس نے میری مدد کی اور اب میں اس کی زوجہ بننے جا رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے مجھے ایک فلیٹ میں اتارا اور کہنے لگا، میں نے نکاح خواہاں اور گواہوں کا انتظام کر لیا ہے، تم دوسرے کمرے میں فریش ہو جاؤ، میں ان تمام چیزوں کا انتظام دیکھتا ہوں۔ اور میں تھوڑی ہی دیر میں ایک بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹ کر اس فلیٹ کے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ سامنے اس کے گواہ بیٹھے ہوئے تھے اور نکاح خواہ بھی موجود تھے۔ نکاح پڑھنا شروع کر دیا گیا اور تقریباً 15 منٹ کے اندر ہم دونوں نے دوسرے کو قبول کر کے میاں بیوی کا درجہ ایک دوسرے کو دے دیا، ایک دوسرے کا لباس بن گئے۔ یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا اور اس پر عمل کر ڈالا، لیکن اب میں بری طرح ڈر رہی تھی۔ اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ابو نے مجھے ڈھونڈ لیا تو کیا ہوگا، وہ تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ تمام لوگ چلے گئے، اب ارسل اور میں اکیلے رہ گئے۔ وہ میرے پاس آیا، مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگا، تمہیں اپنی زوجہ بنانا میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے، البتہ مجھے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنی پڑے گی اور میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابو نے میرے لیے ایک نوکری ڈھونڈ رکھی تھی، اس لیے تاکہ ہمیں ان کا کاروبار سنبھالنے کے لیے تھوڑا بہت تجربہ حاصل کر لوں۔ میں اس نوکری کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، تب تک ہم دونوں مل کر اپنا گھر بنائیں گے۔ اور اس نے ایسی بہت سی باتیں کی جس نے میرے دل کو نرمی بخشی اور سکون دیا۔ یوں میں روتے روتے ہنس پڑی اور ہم دونوں نے حسین رات گزاری۔ وہ رات ہمارے وعدوں کی نظر ہو گئی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو سنبھالتے سنبھالتے کب ایک دوسرے میں گم ہوئے پتہ ہی نہ چلا۔ اگلی صبح وہ ہم دونوں کے لیے بہت خوشگوار سی تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نظر آ رہے تھے۔ میں نے بھی اس سے کہہ دیا کہ میں بھی نوکری کروں گی اور اپنی پڑھائی مکمل کروں گی، اس کے بعد تمہارا ساتھ دوں گی، اپنی نوکری سے اپنی پڑھائی کا خرچہ اٹھاؤں گی اور تب تک تم اپنا اور میرا خرچہ اٹھانا۔ یوں ہم دونوں مل کر اپنے لیے آگے کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں گے۔ ہمارا خواب بہت اونچا تھا اور منصوبہ بندی ہم نے خوب کی ہوئی تھی، لیکن قسمت کی منصوبہ بندی کسے معلوم ہوتی ہے؟ مجھے کیا پتا تھا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہونے جا رہا ہے اس کی عمر محض 1 مہینہ ہوگی اور اسے 1 مہینے میں سارا منظر نامہ پلٹ جائے گا۔
ہماری شادی کو 15 دن ہونے والے تھے۔ گھر والوں کی مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ ایک دن ارسل شام کو جب گھر واپس آیا تو خوب گھبرایا ہوا تھا۔ کہنے لگا، سفینہ نہ جانے کیوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے گھر والوں کو میرے ٹھکانے کا پتہ چل گیا ہے اور وہ لوگ بہت غصے میں ہیں۔ اس بات کا اندازہ مجھے میرے دوست سے ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے ساری خبر سنائی ہے کہ تمہارے گھر والوں اور میرے گھر والوں نے آپس میں رابطہ کیا ہے اور انہوں نے اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کر لی ہے، لیکن چونکہ ہم روپوش ہیں اس لیے انہیں ابھی تک ہمارے ٹھکانے کے بارے میں معلوم نہیں ہوا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جلد وہ اس بارے میں معلومات حاصل کر لیں گے۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ چونکہ ہم دونوں کی عمریں ویسے بھی چھوٹی ہی تھی، کوئی زیادہ بڑی نہ تھی، اس لیے ہم دونوں سچ میں ٹینشن میں آ گئے اور پوری رات ہم نے یہی سوچ کر گزار دی کہ اب آگے کیا ہوگا، کہیں ہم دونوں اپنی جان سے تو نہیں گزر جائیں گے۔ حالانکہ ہم دونوں ان 15 دنوں میں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ اب ایسا لگتا تھا کہ ایک دوسرے کے بغیر سانس تک نہیں آئے گا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ باقی کے 15 دن بھی آہستہ آہستہ کریے اسی خوف کے نظر ہو گئے۔ اب ہر وقت ڈرتے رہتے کہ کہیں کوئی ہمیں ڈھونڈ نہ لے، اور اگر کسی نے ہمیں ڈھونڈ لیا تو آگے کیا ہوگا؟ اس بات کا جواب نہ میرے پاس تھا نہ ارسل کے پاس، لیکن ان 15 دنوں میں ہم نے ایک دوسرے سے بہت سے وعدے کیے تھے کہ اگر ہم ایک دوسرے سے الگ بھی ہو جائیں تو بھی ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور ایک دوسرے کے لیے انتظار کریں گے۔ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جب حالات ہمارے حق میں بہتر ہو جائیں گے تو ہم پھر سے ایک ہو جائیں گے۔ سب سے زیادہ پریشر ارسل کے گھر والوں کی طرف سے تھا، کیونکہ ان کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ ان کا بیٹا ایک مڈل کلاس لڑکی کے ساتھ بھاگ کر شادی کر چکا ہے۔ یہ بات بھی مجھے ارسل کی زبانی ہی پتہ چلی تھی۔ بعض دفعہ میں راتوں کو سویا ہی نہ کرتی، صبح تک جاگا کرتی اور اسی بات کی پریشانی ہوتی کہ اب آگے زندگی میں کیا ہوگا۔ میں نے ایک ایسا جوا کھیلا تھا جس کے بعد مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ میں کیسے زندگی گزاروں گی۔ بس اس بڈھے سے مجھے چھٹکارا حاصل کرنا تھا اور ارسل کو اپنی زندگی میں شامل کرنا تھا، لیکن اب خوف کے گہرے سائے ہر وقت مجھے اپنے گھیرے میں لیا کرتے۔ وہ بھی ایک خوبصورت سی صبح تھی، لیکن شاید ہمارے لیے تو سارے صبح ایک جیسی ہی تھی۔ ارسل ناشتہ کر رہا تھا اور میں اس کے پاس بیٹھی اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اسے کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا کہ میرے رات کو اسے بتاؤں گی۔ میں حاملہ تھی اور میں یہ خوشخبری اسے اچھے وقتوں میں دینا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل ڈرا ہوا تھا کہ شاید وہ اس بات کو قبول نہ کرے، اس لیے میں نے اپنے دل میں اس بات کو خود تک ہی محدود رکھا۔ یہ خبر میرے لیے ایک ٹھنڈے جھونکے کی طرح تھی جو میری زندگی کے مشکل دنوں میں مجھے اللہ کی طرف سے تحفے میں ملی تھی۔ ارسل ناشتہ کر کے چلا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے بہت بے چینی نے آ گھیرا اور ایک ہی سوال بار بار میرے ذہن میں گونجنے لگا کہ اگر ارسل رات تک نہ آیا تو کیا ہوگا۔ بار بار میرے دل میں یہی خوف پیدا ہو گیا کہ اب میں کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی؟ اگر اس کے گھر والوں نے اسے ڈھونڈ لیا تو کیا ہوگا؟ اور رات پوری گزر گئی، ارسل نہ آیا۔ شاید میرے اندر کی چھٹی حس نے مجھے پہلے سے ہی خبردار کر دیا تھا کہ تم زندگی میں اکیلی ایک بار پھر سے زندگی گزارنے والی ہو اور تمہارا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا۔ میں پوری رات جاگتی رہی کہ شاید وہ صبح آ جائے، یہاں تک کہ صبح بھی ہو گئی۔ مجھے سمجھ گئی کہ وہ وقت آ گیا ہے جب ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں۔ ارسل لاپتہ ہو گیا تھا اور کہاں گیا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ روپوش ہو گیا ہے اور 1-2 دن میں واپس آ جائے گا، لیکن ایک دن تو کیا پورا 1 مہینہ گزر گیا، وہ نہ آیا۔ یہ 1 مہینہ میں نے کیسے کر کے گزارا تھا یہ میں ہی جانتی تھی۔ گھر میں راشن ختم پڑا ہوا تھا اور تو اور جس دوست کا یہ فلیٹ تھا اسے بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ البتہ
اسے یہ فلیٹ اپنی بہن کو کرائے پر دینا تھا، اس لیے وہ بار بار میرے پاس آتا اور ایک ہی بات کرتا تھا، آپ یہ فلیٹ خالی کر دیں۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی کہ اگر میں اس فلیٹ کو خالی کروں گی تو میں کہاں جاؤں گی؟ کرایہ بھی میں نے نہیں بھرا تھا، یہ تو اس کا احسان تھا کہ اس نے 1 مہینہ بغیر کرائے کے مجھے رکھا ہوا تھا۔ اب میں اکیلی نہیں تھی، میرے ساتھ ایک ننھی سی جان تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میں نے اس بڈھے سے بچنے کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور غلط فیصلہ کیا ہے، اور ایک بار پھر سے میں تہی دامہ رہ گئی ہوں، بالکل اکیلی پڑ گئی ہوں۔ اب آگے کیا ہوگا مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ میرے پاس اپنا ایک تھوڑا بہت زیور موجود تھا، 2 چوڑیاں تھیں جو میری ماں کی تھیں، اب یہی میری کل کائنات تھی، اور اسی کو بیچ کر شاید میرا گزارا ہو سکتا۔ میں نے فلیٹ کا سارا سامان جو ہم سے متعلق تھا سمیٹ کر ایک بوڑے میں بھرا اور اس کے دوست کو اس کی چابی دے کر اس گھر سے نکل گئی۔ میں کہاں جاتی کیا کرتی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، ہر طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں اس بات کو بھی مجھے قطعاً کوئی خبر نہ تھی، لیکن میں نے ہمت کی اور سب سے پہلے اپنے لیے کرائے کا ایک چھوٹا سا مکان ڈھونڈا جو مجھے ایک انتہائی پسماندہ علاقے میں مل گیا۔ میں نے اپنا سارا سامان وہاں رکھا اور اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرنے لگی، لیکن میری تو اتنی پڑھائی ہی نہ تھی جس کی وجہ سے مجھے کسی آفس میں جاب مل سکے۔ میرا انٹر بھی ادھورا ہی تھا، مکمل نہیں ہو پایا تھا۔ میں کالج کی فیس نہیں بھر پائی تھی کیونکہ ارسل لاپتہ ہو چکا تھا اور میری پڑھائی ایک بار پھر سے ادھوری رہ گئی۔ میں رہ رہ کر اپنی سوتیلی ماں کو بددعائیں دیا کرتی کہ اگر وہ صحیح طرح سے مجھے زندگی گزارنے دیتی تو آج مجھے یوں اپنے گھر سے بے گھر نہ ہونا پڑتا۔ اب تو میں ارسل کی بیوی بن چکی تھی اور اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس رات میں شدت سے روئی اور اللہ سے شکوہ کیا کہ یا اللہ، تجھے میری ہی زندگی ملی تھی اس قدر مشکلات سے گزارنے کے لیے کہ میرے اندر تو اب بالکل ہی ہمت ختم ہے۔ بس پوری رات روتی رہی اور یہی سوچتی رہی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ پورے 8 مہینے بعد میں ایک بچے کو جنم دینے والی تھی، اور اس 8 مہینے کے اندر میں کچھ نہ کچھ انتظام کرنا چاہتی تھی۔ مجھے وہاں محلے میں رہنے والی ایک آنٹی سے واقفیت بڑھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا تم ایک کام کرو، تم لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دو۔ ان کی بات سن کر پہلے تو بہت حیران ہوئی۔ میں نے کہا میں پڑھی لکھی ہوں، کوئی جاہل گوار نہیں ہوں۔ تو انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگی یہ کام جاہل گوار نہیں کرتے، یہ ہر وہ شخص کرتا ہے جسے اپنے پیٹ کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور کسی کے گھر کو صاف رکھنا کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ میں تو تمہیں رزق حلال کے طریقے بتا رہی ہوں۔ اس رات میں نے سوچا کہ شاید یہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا ہے۔ یوں میں نے ان کے کہنے پر ایک بنگلے میں نوکری کے لیے اپلائی کر دیا۔ نوکری کیا تھی، مجھے اس بنگلے کی ماسی بن کر رہنا تھا اور 24 گھنٹے وہاں صفائی ستھرائی کرنی تھی۔ یہ میرے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا، حالانکہ میں امید سے بھی تھی، لیکن میں نے یہ مشکل فیصلہ صرف اپنی زندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنے پیٹ میں پلنے والے ارسل کے بچے کے لیے بھی لیا۔ مجھے ہر روز ارسل بہت زیادہ یاد آیا کرتا کہ بہت اچھا انسان تھا، لیکن وہ کہاں رہ گیا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں ہر رات اس کا انتظار کرتی کہ شاید وہ مجھے ڈھونڈ نکالے اور میرا پتہ پوچھتے پوچھتے میرے پاس آ جائے کہ وہ میرا شوہر تھا، اور اس 1 مہینے میں اس نے مجھے اتنی اہمیت، اتنی محبت، اتنا خیال رکھا تھا کہ میں اس سے باقاعدہ محبت کر بیٹھی تھی۔ دن گزرنے لگے، اب میرا انتظار ہی رہ گیا، اور میرا بچہ پیدا کرنے کے دن بھی قریب آنے لگا۔ میری زچگی کو بس چند مہینے رہ گئے تھے۔ میں جہاں کام کرتی تھی وہ مالکن رحم دل تو تھی، لیکن اسے پیسے کا بہت زیادہ غرور تھا۔ وہ اکثر مدد تو کر دیا کرتی، لیکن پھر کئی دن تک مدد کرنے کے بہانے بہت سا کام لیا کرتی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ اب میری ڈیلیوری کا وقت قریب ہے، اس لیے میں چھٹی کروں گی۔ میرے پاس تو اس موقع پر کوئی ایسا شخص بھی نہ تھا کہ جس سے میں اس مشکل گھڑی میں یاد کر سکوں۔ البتہ برابر والی شبانہ آنٹی نے اس لمحے بھی میرا ساتھ دیا
اور یوں میں نے اسپتال میں ایک صحیح سلامت خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا، جسے دیکھ کر مجھے ارسل کی بری طرح یاد آئی اور میں بلک بلک کر رونے لگی۔ وہاں موجود تمام لوگ مجھے دیکھنے لگے۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ میں نے ایک ایسے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا ہے جو ہو بہو اپنے باپ کی کاپی ہے، لیکن اس کا باپ میرے پاس نہیں ہے، بلکہ پورے 1 سال کے عرصے میں اس نے پلٹ کر مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہ کیا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید ارسل بھی مجھے چھوڑ چکا ہے اور زندگی کی اس گمنام بھیڑ کے حوالے کر چکا ہے۔ اس لیے میں نے اب اپنی زندگی کا محور اپنے ہاتھ میں موجود ایک ننھے سے بچے کو بنا لیا۔ دن گزرنے لگے۔ 2 دن بعد ہی میں گھر آ گئی اور اپنے معمول کے کاموں کے مطابق اپنی جاب پر بھی جانے لگی۔ مالکن نے بھی میرا بچہ دیکھا تو نہ جانے کس جذبے کے تحت اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگی، تمہارا بچہ بہت پیارا ہے اور تم بہت جوان ہو، کاش میں تمہاری مزید مدد کر سکتی، بس تمہیں نوکری دی ہے، سمجھو یہی میری طرف سے مدد ہے، تمہیں اپنے بچے کے لیے کوئی بھی مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ ان کی اس بات پر میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور مزید دل لگی سے کام کرنے لگی۔ میں اپنے کام سے کام رکھنے والی تھی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مالکن کے کتنے بچے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں۔ میں نے بنگلے میں صرف مالکن اور ان کے شوہر کو ہی دیکھا تھا، وہ بھی کافی عرصے ملک سے باہر ہی رہا کرتے اور کبھی کبھی ہی آیا کرتے۔ مالکن ہی یہاں موجود ان کا بزنس چلایا کرتی۔ البتہ مجھے یہ معلوم تھا کہ ان کے صرف بیٹے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، اور یہ بات بھی مجھے دوسری ملازموں سے پتہ چلی تھی، لیکن میں نے کبھی کھل کر کسی سے اس بارے میں بات نہیں کی کہ اپنے کام سے کام رکھا کرتی اور اپنے بچے کو وہاں لا کر گھر کے کاموں کے بعد اس کی دیکھ بھال میں لگ جاتی۔ میں صبح سویرے نکلتی تو رات کو 8-10 تو بج ہی جاتے، گھر پہنچتے ہوئے اور بھی پھر میں ہوتی اور پھر میرا بچہ ہوتا۔ مجھے اپنے بچے سے بہت محبت تھی، کیونکہ میں اس کے باپ سے محبت کرتی تھی اور اسی کے انتظار میں اب اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر اپنی سوتیلی ماں اور باپ کے بارے میں نہ جانا۔ مجھے جاننے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ جب ان لوگوں نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا تو میں کیوں پلٹ کر ان کے پاس جاؤں۔ وقت گزرنے لگا، میں اپنی نوکری، اپنے بچے میں مصروف ہو گئی اور یہاں تک کہ میرا بچہ 1.5 سال کا ہو گیا۔ ارسل کو نہ آنا تھا اور وہ نہ آیا۔ ایک صبح میری مالکہ نے مجھے فون کیا کہ تم آج جلدی کام پر آ جاؤ، آج میرا بیٹا امریکہ سے آنے والا ہے، اور چونکہ خان سامہ بھی چھٹی پر ہے، دوسری ملازماؤں نے بھی چھٹی لی ہوئی ہے، لیکن میں تمہیں چھٹی نہیں دے سکتی، جلدی سے آ جاؤ۔ ان کی بات سنتے ہی میں رونے لگی، کیونکہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کی اور اکثر معاملات میں میری مدد کیا کرتی تھی۔ چنانچہ میں نے فوراً سے وہاں آئی اور شام تک کام میں لگی رہی۔ اسی دوران بار بار اپنے بچے کو بھی دیکھتی رہی۔ پھر مجھے اطلاع ملی کہ ان کا بیٹا تشریف لایا ہے۔ میں فوراً سے اٹھ کر کچن میں جانے لگی تو دروازے کی طرف نظر پڑی اور اسے اندر داخل ہوتے ہوئے جس شخصیت کو دیکھتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ شخصیت کوئی اور نہیں، مالکن کا وہ بیٹا جو امریکہ سے تشریف لا رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ارسل تھا۔ میں اسے دیکھ کر گنگ رہ گئی اور اگلے ہی لمحے میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ آنکھوں سے میں نے دیکھا تھا کہ تمام لوگ میری طرف دوڑ رہے تھے اور مجھے اپنے بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب ہوش آیا تو خود کو ایک پرتیش کمرے میں پایا اور جیسے ہی آنکھ کھولی تو سامنے ارسل کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر حیران تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو رونے لگی۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ وہ بھی رو رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ اس نے مجھے کیسے پہچان لیا۔ مجھے کہنے لگا، تم کہاں تھی؟ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، تم مجھے کہیں نہیں ملی۔ اور میرا اسے شکوہ تھا کہ تم کہاں تھے۔ 1 مہینے تک میں نے اسی گھر میں تمہارا انتظار کیا، تم مجھے کہیں بھی نہیں ملے۔ پھر اچانک سے وہ مجھ سے دور ہوا اور پوچھنے لگا، یہ بچہ کس کا ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ بچہ ہمارا بچہ ہے۔ میں نے تمہارا انتظار کیا، میں نے کسی اور سے شادی نہیں کی، کیونکہ میں تمہارے نکاح میں تھی۔ میں ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ یہ بچہ ہمارا بچہ ہے۔ یہ بات سنتے ہی مالکن جو وہاں موجود تھی ایک دم سے مجھ پر غصہ ہونے لگی۔ کہنے لگی، نہ جانے کس کی گندی اولاد کو
تمہارا بچہ کہہ رہی ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے خود اسے نوکری پر رکھا تھا تو رنگے ہاتھوں کتنی بار بھردوں سے بات کرتے ہوئے پکڑا تھا۔ میں مالکن کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ پھر میں نے ارسل کی طرف دیکھا اور کہا، خدا کا انصاف ضرور ہوگا۔ جن لوگوں نے مجھے اس حال میں پہنچایا ہے انہیں اللہ ضرور پوچھے گا۔ تم بس اپنا بتاؤ، کیا تمہیں اپنی بیوی پر یقین نہیں ہے؟ اس نے مجھے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا اور کہا کہ مجھے اپنی بیوی پر ہی یقین ہے، مجھے اپنے گھر والوں پر یقین نہیں ہے۔ انہوں نے ہی تو میری اور تمہاری زندگی برباد کی ہے۔ اس کی بات سن کے میں نے حیران ہوتے ہوئے ارسل کی طرف دیکھا اور پھر اس کی امی کی طرف دیکھا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ انہوں نے ارسل کو روکنا چاہا لیکن وہ غصے میں تھا۔ کہنے لگا، آپ دور ہو جائیں مجھ سے۔ آپ نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ مجھے سب یاد ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں بھولا۔ پھر آہستہ آہستہ ارسل نے مجھے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ کہنے لگا، اس رات میں کام سے واپس آ رہا تھا کہ مجھے کچھ لوگوں نے زد و کوب کر کے بے ہوش کر دیا اور مجھے اغوا کر کے لے گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں کے ہی بھیجے کے کارندے تھے، جنہوں نے اپنے بیٹے پر تشدد کروایا، صرف اس وجہ سے کہ میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ میں 1 مہینے تک ان کی قید میں رہا۔ انہوں نے مجھے ڈرایا دھمکایا۔ میں اس وقت تک نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ میں بس ایک ہی بات کہتا کہ میری بیوی اکیلی ہے، مجھے جانے دے، وہ مر جائے گی میرے بغیر، وہ کہاں جائے گی، اس کا کوئی آسرا نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے میری بات نہیں سنی اور مجھے اس قدر ڈرایا دھمکایا اور آخرکار میرے سامنے یہ حقیقت لا کر رکھ دی کہ تمہاری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، وہ مر چکی ہے، اور نہ جانے کس کی لاش کو مجھے دکھا دیا۔ میں اس رات بہت رویا تھا اور روتے روتے میں اپنے حواس کھو بیٹھا۔ پھر انہوں نے مجھے گھر واپس بلوا لیا، میرا علاج کروایا۔ میں ذہنی طور پر کافی حد تک ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ 9 مہینے کے اندر میں تندرست ہو گیا۔ البتہ اس بات کا غم میرے سینے میں موجود تھا کہ میری بیوی مر چکی ہے، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ انہوں نے تمہیں دیکھا ہی نہ تھا۔ انہوں نے تو کسی اور کی مسخ شدہ لاش کو تمہارے قرار دے کر مجھ پر یہ انکشاف کیا کہ تم مر چکی ہو۔ میں ہمت ہار بیٹھا۔ انہوں نے مجھے ہمت دلائی اور امریکہ روانہ کر دیا۔ دراصل یہ ان کی ہی منصوبہ بندی تھی کہ میں تم سے دور ہو جاؤں اور امریکہ روانہ ہو کر اپنی نئی زندگی شروع کر سکوں۔ لیکن نہ جانے کیوں پورا 1 سال بھی وہاں رہتے ہوئے میں شادی نہ کر سکا۔ انہوں نے لاتعداد لڑکیاں میرے سامنے رکھیں، لیکن ہر بار ان سے تعلق بڑھانے کی وجہ کی نیت کرتا تو تم میرے خواب میں آ جاتی اور روتی بلکتی ہوئی نظر آتی۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید دال میں کچھ کالا ہے، اس لیے 1 سال بعد ہی میں نے واپسی کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے مجھے بہت روکا، لیکن قدرت کا اپنا نظام ہے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ جس ملازمہ کو اپنے گھر میں نوکری دیے ہوئے ہیں وہی ان کی بہو ہے اور ان کے پوتے کی ماں ہے۔ ارسل نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کی طرف فاتحانہ نگاہوں سے دیکھا اور کہا، خدا کا اپنا نظام ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے مل گئے تو آج اللہ نے مجھے میری بیوی اور بچوں سے ملا دیا اور میرے دل کو ایک سکون بخش دیا، کیونکہ میری نیت غلط نہیں تھی۔ البتہ آپ کی نیت غلط تھی۔ آپ لوگوں نے ہماری زندگی برباد کرنے کی ٹھانی ہوئی تھی، اس لیے آپ لوگوں کی تمام منصوبہ بندی کے باوجود بھی میں اپنی بیوی بچوں سے مل رہا ہوں، اور قدرت کا آپ پر ستم تو دیکھیں، آپ اپنے ہی گھر میں میرے بچے کو اور میری بیوی کو پال رہی تھی۔ مسکرا کر اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور میرا ماتھا چوم کر کہا کہ مجھے میرا بچہ تو دو ہاتھ میں اسے لے کر پیار کرنا چاہتا ہوں۔ اور یوں اس نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا، زاروں کے تار رونے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر ارسل نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم سازشوں کے درمیان نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے پہلے تمہیں مارنے کی سازش کی اور اب شاید وہ میرے بچے کو بھی نہ چھوڑیں، اس لیے میں انہیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے زندگی میں اتنا کما لیا ہے کہ تم دونوں کا یہ پیٹ بھر سکوں۔ یہ کہہ کر ارسل نے میرا ہاتھ تھاما اور اپنی ماں کے رونے کے باوجود بھی ان کی بات نہ سنی اور ہمیں لے کر ایک انتہائی اچھے فلیٹ میں آ گئے۔ بقول ارسل کے یہ سب کچھ اس کی اپنی محنت کا نتیجہ تھا جو آج اسے پھل کی صورت میں مل رہا ہے۔ اور تبھی ارسل نے مجھ پر انکشاف کیا کہ اس کی سکی ماں نہیں ہے۔ سکی ہوتی تو وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو اتنی تکلیف میں نہ دیکھتی۔ میں نے بھی نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا
اللہ تعالیٰ نے ہمارا جوڑ کیسا بنایا تھا کہ ہم دونوں اپنی اپنی سوتیلی ماؤں کے ڈسے ہوئے تھے، اور اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہمیں زندگی کے کئی کربناک دنوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیکن اب اللہ پاک نے ہم دونوں کے لیے آسانی کر دی تھی، اور پورے 2 سال بعد ہمیں ایک دوسرے سے جو بچھڑے تھے تو مل رہے تھے۔ زندگی آسان ہونے لگی، میری اور ارسل کی زندگی میں محبت ایک بار پھر سے شامل ہوگی، اور ہم اپنے بچے کی بہترین پرورش کرنے لگے۔ شاید یہ میرے صبر کا نتیجہ تھا جو آج مجھے مل رہا تھا، اور شاید یہ ارسل کے بھی صبر کا نتیجہ تھا جو ہم دونوں کو پھل کی صورت میں مل رہا تھا۔ اس بات کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ آج بھی جب پیچھے مڑ کر ان تمام واقعات کی طرف دیکھتی ہوں تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ میں اتنی مضبوط بھی ہو سکتی ہوں۔ دوسری طرف مجھے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ سوتیلی ماں کو والد صاحب نے طلاق دے دی تھی، اور وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ یہ بات بھی مجھے ارسل سے ہی پتہ چلی، لیکن اب نہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتی تھی جو میری ماں کچھ بنی ہوئی ہی نہیں، اور نہ میں اپنے والد صاحب سے ملنا چاہتی تھی کہ انہوں نے بھی میری کسی بات پر کبھی یقین ہی نہیں کیا تھا۔ میں اب اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ بہترین زندگی گزار رہی تھی، اور ان دونوں کے علاوہ مجھے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی کہ اس نے میری مشکل زندگی کو آسان بنایا، اور آج میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔